اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یوں تو خیانت کیسی بھی ہو حرام ہے۔ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے اور وہ اس میں خیانت کرے تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی ایک شخص کے مال میں کوئی آدمی خیانت کرے یا اس میں کوئی چوری کرے تو اس کا گناہ اور وبال اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ ایک آدمی ہے، اس سے اگر کبھی معافی مانگ لی یا اس نے معاف کر دیا تو یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی سے معافی مانگ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی مال ایسا ہے کہ جو کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، اس میں بہت سے افراد شریک ہیں، جیسے کہ مال غنیمت میں خیانت، کیونکہ اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے تو مال غنیمت کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا، اس میں پوری قوم حصہ دار ہوتی ہے، تمام مجاہدین حصہ دار ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی وہاں سے لے گا تو اس کے معنی یہ کہ ان سارے مجاہدین کے حق کی پامالی کا وہ مرتکب ہوا جن کا اس میں حصہ تھا، لہذا ان کی معافی کرانا بھی بہت مشکل، کس کس سے آدمی معافی مانگے۔ اور یہی حال ہر اس مال کا ہے جو قوم کا مشترک مال ہو، جیسے سرکاری املاک ہوتی ہیں، بعض لوگ سرکاری املاک کو تباہ کرنے یا اس کو خراب کرنے یا اس میں کوئی تصرف کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک شخص کے مال کی چوری کرنے سے کہیں زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ وہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، پوری قوم کا اس میں حق ہے، اور اگر آپ نے اس کے اندر حق تلفی کی ہے تو ساری قوم کا حق برباد کیا۔ اور اس سے معافی مانگنا کوئی آسان کام نہیں کہ آدمی ساری قوم سے معافی مانگتا پھرے، ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر قرآن کریم نے جو بات فرمائی ہے اس کو مال غنیمت کی خیانت کا خاص طور پر جو ذکر کیا ہے وہ اس کی اس سنگینی کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے، اور یہی معاملہ ان سب چیزوں کا ہے، ان سب اداروں کا ہے جو چندوں سے چلتے ہیں۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہسپتال ہیں جو چندے سے چلتے ہیں، ان میں سے ایک ایک پیسہ جو ہے اس میں سارے چندہ دہندگان کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر خیانت کرے گا تو ان سب کی حق تلفی لازم آئے گی، اور پھر اگر کبھی معافی کرانا چاہے تو ان سب سے معافی کرانا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی ایمان لایا ہو، نیک کام کرتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتا رہا ہو، وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دے رہا ہے؟ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجات مختلف ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کائنات کی تخلیق کی حکمت بھی یہی ہے کہ اچھوں کو انعام دیا جائے، بروں کو سزا دی جائے۔ اگر آخرت نہ ہو
جنت اور جہنم نہ ہو، جزا و سزا نہ ہو، تو اچھے اور برے سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور کسی ظلم کرنے والے کو ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر چونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر آ گیا تھا اور آپ کو یہ تعلیم بھی دی گئی تھی کہ وہ صحابہ کرام سے مشورہ کریں، تو آگے صحابہ کرام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ بظاہر اس بات کو یہاں لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ مشورہ لینے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو ادنا درجے کا ہو معاذ اللہ، اور ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے جو اعلیٰ درجے کے ہوں۔ تو یہاں جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہیں ان کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور انہیں پاک صاف بنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ایک عظیم احسان قرار دینے کے بعد آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ بیانی وہی مقاصد ہیں جو پہلے سورہ بقرہ کے اندر گزر چکے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی وہاں پر میں عرض کر چکا ہوں، یعنی آیات قرآنی کی تلاوت، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور صحابہ کرام کو پاکیزہ بنانا، پاک صاف کرنا۔ تفصیل اس کی پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس آیت میں دو باتیں نئی ہیں۔ ایک یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان قرار دیا، اور احسان کے لیے فرمایا کہ مومنوں پر احسان ہے۔ یہاں مومنوں پر احسان کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے وہی تھے، ورنہ آپ کی تشریف آوری احسان تو پوری کائنات پر تھا، تمام انسانیت پر تھا، کیونکہ آپ نے پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس احسان کا فائدہ جن لوگوں نے اٹھایا وہ وہی تھے جو آپ پر ایمان لائے، اس لیے خاص طور پر مومنین کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات جو یہاں خاص طور پر ذکر فرمائی گئی احسان کے طور پر، وہ یہ کہ رسول بھیجا ہم نے انہی میں سے بھیجا، من انفسہم۔ یہ احسان اس لیے خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر فرض کرو کوئی پیغمبر آ جاتا فرشتہ بن کر یا کوئی جن بن کر، تو وہ انسانوں کی نفسیات اور ضروریات سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر فرشتہ ہوتا تو اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی اور خواہش پیدا ہوتی ہے، تو کہنے والے کہہ سکتے تھے بھائی یہ جو اس قسم کے پاک بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو تو خواہشیں کوئی نہیں ہیں، ان کو تو حاجتیں کوئی نہیں ہیں۔ لیکن جب انسانوں میں سے بھیجا من انفسہم،
تو وہ انسان ایسے کہ جن کے اندر وہ تمام بشری تقاضے موجود ہیں جو انسانوں کے اندر ہوا کرتے ہیں. بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ان تمام خواہشات اور حاجات کے باوجود اللہ کی اطاعت کس طرح کی جاتی. اس لیے ان میں سے ہونا یہ ایک خاص طور پر یہ ایک مستقل احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انہی میں سے بھیجا تاکہ وہ نمونہ بن کر دکھا دے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کرتا ہوں اس کا ایک نمونہ، بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے.